دنیا کے 70% تیل کے ذخائر اس 1.5 ارب کمیونٹی کے قبضے میں ہے. اسی 1.5 ارب کمیونٹی کا ایک حصہ ملیشیا ایشین ٹائیگر ہے. اسی 1.5 ارب کمیونٹی کا ایک ملک پاکستان ایٹمی طاقت ہے. اسی 1.5 ارب کمیونٹی کا ایک ملک سعودی عرب دنیا کا سب سے بڑا دفاعی بجٹ رکھتا ہے. اسی 1.5 ارب کمیونٹی کا ایک ملک ترکی دنیا کی ایک ابھرتی ہوئی اقتصادی طاقت ہے. ان ساری باتوں کے باوجود قرآن والی امت دنیا میں سب سے مظلوم امت ہے. میں سنا سکتا ہوں آپ کو کہ الف پر 10 نے کیا, لام پر 10 نے کیا, میم پر 10 نے کیا. میں بتا سکتا ہوں آپ کو کہ حافظ قرآن جب حامل قرآن بن کر اللہ کے حضور پیش ہوگا, اللہ اسے نہیں اس کے ماں باپ کو سورج سے زیادہ روشن تاج پہنائیں گے. میں یہ سارے فضائل سنا سکتا ہوں. میں علماء حق کا خوشہ چی ہوں. میں اگر شروع کروں فجر کی نماز ہو جائے گی. تحدیث میں نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں, فضائل قرآن ختم نہیں ہوں گے. لیکن درد قرآن کہاں جائے گا؟ میں نہیں کہہ رہا, میرے زمانہ قریب کی 2 بڑی شخصیات اپنی زندگی کا نچوڑ رکھ رہی ہیں. صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک شخصیت کالج یونیورسٹی کی ہے اور ایک مدارس دینیہ کی ہے. میری بات ذہن نشین رکھنا, میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ورنہ میں شیخ الہند کا وارث ہوں. میں مسٹر اللہ کی تقسیم کا قائل نہیں ہوں. یہ تقسیم بر صغیر پاک و ہند پر قبضے کے بعد انگریز کی ہے. نہ یہ میرے نبی کی ہے, نہ نبی کے وارثوں کی ہے. یہ تقسیم انگریز کی ہے. میں شیخ الہند کا وارث ہوں. میں مسٹر ملا اور دیندار اور دنیا دار کی تقسیم کا قائل نہیں ہوں. ہر مسلمان دیندار ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے. کچھ کم ہے کچھ زیادہ ہے, یہ ہو سکتا ہے, لیکن مسلمان دیندار نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا. یہ ایک الگ موضوع ہے, اس پر پھر کبھی عرض کروں گا. صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک شخصیت مدارس دینیہ کی ایسی شخصیت ہے کہ اب تک مدرسہ بر صغیر پاک و ہند میں اس جیسی شخصیت پیدا نہیں کر سکا. دوسری شخصیت کالج یونیورسٹی کی آئیڈیل ہی نہیں, بلکہ کالج اور یونیورسٹی اب تک اجتماعی فکر کے لحاظ سے ایسی شخصیت دوبارہ پیدا نہیں کر سکا. ہمارے زمانے قریب کی یہ 2 شخصیتیں اپنی پوری زندگی کا تجربہ یہی رکھتی ہیں کہ اس امت کی ذلت کا سبب ترک قرآن ہے. اس امت کی ذلت, رسوائی, کمزوری, مغلوبیت کا